جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ تم سے تمہارا قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں، اس بات پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدؤ بکم، اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے لینا، لیکن خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی میں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ لوگوں نے کہا تو اسے جانتی ہے جو ضمانت دے رہی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کس بات پہ دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور ایسا چہرہ رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی تھوڑے لمحے گزرے کہ کچھ حضور کے غلام تشریف لے آئے اور پوچھا اہل قافلہ کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا ہم، کہا یہ کھجوریں حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے بیچی اور یہ ان سے اپنی قیمت پوری کر لو۔ وہ بولے قیمت اب بعد میں لیں گے، اب پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ کہا وہ کھجوروں کا جھنڈ جنہیں دنیا نخلستان مدینہ کہتی ہے وہی ڈیرا ہے۔ امام زرقانی کہتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ تو کیسا حسین چہرہ تھا جو دیکھتا، مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، جو حضور کو دیکھتا پھر وہ حضور کا ہی ہو جاتا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی، تیرے روشن روئے تاباں کی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء حیران ز حسن روئے تو، انبیاء حیران ز حسن روئے تو، صد ملک قرباں شود ہر موئے تو، شش جہت روشن ز تاب روئے تو، یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ اقبال کہتا ہے حضور یہ 6 سمتیں آپ کے حسن کے چراغ سے روشن ہیں، یہ ترک بھی تیرے ہیں، یہ تاجک بھی تیرے ہیں، یہ عرب بھی تیرے ہی ہیں، ساری دنیا اسی شمع کی پروانی ہے۔ اللہ اکبر۔ والضحیٰ، قسم ہے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے۔ اللہ اکبر۔ اذا سرّ استنار وجہہ، چہرہ کھل اٹھتا اور چہرے سے نور نکلتا جب حضور خوش ہوتے اور مسکراتے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے حلیے کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوتے ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی۔ 110 ہجری میں انہوں نے وصال کیا ہے، حضور کے وصال کے ٹھیک 100 سال بعد 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا ہے اور 110 ہجری میں حضرت ابو طفیل کا وصال ہوا ہے۔ آخری سال اپنی زندگی کے آخری سال یہ اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے حج کے موقع پہ اور لوگوں کو کہا لوگوں میرے قریب آ جاؤ، اس وقت ان آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھیں نہیں ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، صرف یہی 2 آنکھیں رہ گئی جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔
آؤ میرے پاس اور حضور کا پوچھو اور میں تمہیں حضور کا حلیہ بیان کروں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، کتنا ناز تھا انہیں نا۔ وہ ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے ایک دن کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں، کہ زمانہ کہے گا یہ لوگ ہیں جنہوں نے استاد ذوق کو دیکھا ہے، تو جنہوں نے ذوق کو دیکھا ہے زمانہ ان پہ ناز کرتا ہے، اور جن آنکھوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا وہ کتنی خوش نصیب آنکھیں ہیں، کتنے فیروز بخت ہیں وہ لوگ۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میرے قریب آؤ اور مجھ سے پوچھو حضور کا حلیہ۔ اس وقت ان آنکھوں کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، ہجوم کر کے آگے کہا صف لنا، ہمیں حضور علیہ السلام کی تعریف بتائیے، حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے حضور کا حلیہ 3 لفظوں میں بیان کیا۔ کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا نمکین حسن والے تھے، اور تیسرا ہر معاملے میں متوازن تھے۔ یہ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اچھا چلو آؤ ایک عورت سے حضور کا حلیہ پوچھتے ہیں۔ ایک بادیہ نشین عورت ہے اور اس کی فصاحت اور بلاغت کے 2 جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نام ہے ام معبد۔ ہجرت کی رات حضور چند لمحوں کے لیے اس کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ حضرت نبی رحمت اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جب بھوک کی شدت ہوئی تو اس کی کچی کلی راستے میں نظر آئی نا، تو رک کر کے مدینہ شریف کے قریب ہی کہا کہ تو ہماری ضیافت نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت بدقسمتی سے کچھ نہیں، ورنہ ایک عرب خاتون ہوں اور مہمان نوازی تو ہماری گٹی میں رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک کونے میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی، فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ نہ دھو لیں۔ اس نے کہا یہ اتنی کمزور اور لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، اور اگر چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو ہم اس سے دودھ لے لیں۔ تو اس نے ہنس کے کہا مجھے کیا اعتراض ہے اگر یہ دودھ دیتی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ حضور نے اپنا دست شفقت اس بکری کے اوپر پھیرا۔ کتب سیر میں آتا اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا، اور پھر ام معبد سے کہا ذرا اپنے گھر کے برتن لاؤ، اور اس کا دودھ دھو دھو کے اس کے سارے گھر کے برتن بھر گئے۔ حضور نے خود بھی پیا، حضرت صدیق اکبر نے بھی پیا، ام معبد نے بھی، اور اس کے بچے نے بھی۔ پھر حضور نے دعا دی، برکت کی اور چلے گئے۔ شام کو جب ابو معبد گھر آیا نا بکریوں کا ریوڑ لے کر، تو اپنی کچی کلی پہ انوار اترتے دیکھے۔ پوچھتا ہے یہاں کوئی آیا تھا؟ یہاں کوئی آیا تھا؟ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ ابو معبد پوچھتا ہے یہاں کوئی آیا تھا؟ اب ام معبد کو حضور کا نام پوچھنے کا موقع نہیں ملا تھا، یاد نہیں رہا تھا میں نام ہی پوچھ لوں، لیکن اس نے اپنے طور پہ نام رکھ لیا۔ ام معبد کہنے لگی میرے سرتاج، میرے شوہر، جاء رجل مبارک، ہاں مبارک آیا تھا، ایک شخص آیا تھا برکت والا، اور وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرا ہے اور ہمیں مالا مال کر کے چلا گیا۔ اب روزانہ شام کو جب ابو معبد بکریاں لے کے آتا ہے، ام معبد کھانا پیش کرنے لگتی ہے، تو ابو معبد کہتا ہے کہ مجھے مبارک کی باتیں سناؤ۔ وہ بچہ بھی کبھی کبھی لقمہ دیتا ہے کہ امی اس مبارک نے یوں بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا۔ روزانہ ان کے گھر میں شام کو مبارک کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کو سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کر لیں، روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے۔ وہ روزانہ جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ مبارک کی باتیں سناؤ۔ اب پوچھتا ہے وہ مبارک کیسا تھا؟ میں ام معبد کے جو ہے وہ 2 لفظ آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ ام معبد نے کہا کہ لیسا بالطویل ولا بالکثیر، قد کا لمبا نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھا، جب چلتا تھا تو لگتا تھا اونچائی سے نیچے آ رہا ہو،
سب کچھ اس نے بیان کیا حضور کا حلیہ، لیکن آخری دو کلمے